بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے کا جاری ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کی طرح بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، اور معجزہ گویا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر نبی کے نبی ہونے پر۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے حکم سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کچھ ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے لوگ حیرت میں پڑ جائیں اور مان لیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ضرور کوئی خاص آدمی ہے، ضرور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے، اس کے ہاتھ سے ایسا کام صادر ہو گیا جو عام طور پر دنیا والوں کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جہاں اور بہت ساری دلیلیں ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ معجزات بھی ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس پانی موجود نہ تھا۔ عرب کے اندر چونکہ پتھریلا علاقہ ہے اور ریتیلے میدان ہیں، پانی کی ہمیشہ سے وہاں بڑی قلت رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بالخصوص حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہاں پانی کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے زمزم کا کنواں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی ایڑیوں کی برکت سے دنیا والوں کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد بھی پورے عرب کے اندر پانی کا کوئی ایسا بہاؤ یا کوئی پانی کی ایسی کثرت نہیں تھی جیسا کہ دوسرے علاقوں میں ہے۔ چنانچہ دوسرے علاقوں سے وہاں پانی لایا جاتا تھا دریا کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے، اور پھر اس کو مشینریوں کے ذریعے سے صاف ستھرا کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا تھا، استعمال کرنے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ کچھ کنویں تھے چھوٹے موٹے، ان میں بھی پانی اکثر خشک رہا کرتا تھا، جاری کنویں نہیں تھے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اللہ نے اتنی بہتات کر رکھی ہے پانی کی، ہمارے یہاں اور دوسرے ہمارے سے آس پاس کے علاقوں میں، کہ اتنا پانی کہ سبحان اللہ۔ ورنہ حرمین شریفین میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ حجاج اکرام جب جاتے تھے دوسرے ملکوں سے وہاں، تو پانی کے لیے، پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ کتنے جنازے اٹھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ پانی نہیں ملا، کھانا نہیں بنا، پانی نہیں ملے تو کھانا کیسے بنے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی بیوی نے جو نہر زبیدہ بنوائی تھی عراق سے لے کے اور مکے تک، جب وہ حج کرنے کے لیے آئی ہارون رشید کی بیوی، تو دیکھا کہ حجاج بڑے پریشان ہیں، روز جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ روز مر رہے ہیں پانی کی وجہ سے، جانور مر رہے ہیں، چرند پرند سب، تو کیوں نہ یہاں پانی کا انتظام کرا دیا جائے اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ لیکن کہاں عراق اور کہاں مکہ، بڑا لمبا چوڑا خرچہ بنتا تھا۔ چنانچہ ان کے منشی نے ان سے کہا کہ آپ نے کیسا فیصلہ کر دیا، ذرا سوچ تو لیتی ایک دفعہ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کتنی لاگت آئے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے لاگت واگت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے پورا خزانہ خالی ہو جائے لیکن یہ پانی وہاں پہنچنا چاہیے۔ دیکھ کے آئی ہوں کہ حجاج اکرام اور اللہ کے گھر کے آس پاس رہنے والے، اللہ کے گھر کے پڑوسی مہمان بڑے پانی سے پریشان ہیں، روز مرتے ہیں، بھوک پیاس سے دو چار ہوتے ہیں، چاہے سارا شاہی خزانہ خالی کیوں نہ ہو جائے لیکن یہ نہر عراق سے اور مکے تک جانی چاہیے۔ چنانچہ گئی اور بڑا اس پہ خرچ آیا، بہت بڑی رقم اس پر لگی، لیکن اس اللہ کے بندی نے کوئی پرواہ نہیں کی، سارا خرچ برداشت کیا۔ آج بھی اس کے کچھ اثرات وہاں ملتے ہیں نہر زبیدہ کے نام سے۔ عرفات، منی، مزدلفہ جب آپ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں اس پرانی نہر کے کچھ اثرات آج تک بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب تو پانی کی بڑی بہتات ہو گئی ہے ماشاءاللہ، وہ تو پہلی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کی بڑی قلت تھی، وہاں چھوٹے موٹے کنویں ہوتے تھے اور وہ بھی خشک ہو جاتے تھے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو کیا کریں، وضو کیسے کریں؟ وضو اس بچے ہوئے پانی کے جو برتن میں تھا، ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا پینے کے لیے، تو میں اس پانی کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک داخل کیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا تم لوگ وضو کے لیے آؤ، برکت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور اسے پیا، اور ہم 1400 آدمی تھے۔ اللہ،
یہ بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف میں واقعہ آیا ہے کہ پانی نہیں تھا، چھوٹے سے برتن میں پانی تھا، آپ نے اپنا دست مبارک ہاتھ اس میں رکھا اور اس کو پھیلا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں سے چشمہ ابلنے لگا. پانی ابلتا ہے نا، کہیں سے پائپ لیک ہو جاتا ہے، راستوں میں دیکھا تو بلبلے چھوٹتے، اس کو چشمہ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایسے پانی ابل رہا تھا، چشمہ ابل رہا تھا کہ تمام لوگوں نے وضو بھی کر لیا اور خوب سیر ہو کر پی بھی لیا. اور کتنے آدمی تھے پینے والے؟ 1400 آدمی. اللہ، یہ آپ کا کھلا معجزہ ہے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ صحابہ بڑے پکے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے. بھلا اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، ایک گلاس میں چھوٹا سا پانی ہے، وہ بھی اتنا پانی ہو گیا آپ کی برکت سے کہ 1400 لوگوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا. تو اس لیے ان لوگوں کے ایمان یقین بڑے پختہ، بڑے مضبوط تھے. وہ ذرہ برابر بھی کسی کے کہنے سننے سے ٹس سے بس نہیں ہوتے تھے. کوئی جھول ان کے ایمان کے اندر پیدا نہیں ہوتا تھا. یقین ان کا بڑا اعلیٰ درجے کا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، یہ امت کو بتائے گئے ہیں تاکہ امت جانے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ نبی ہیں. اور غیر ایمان والے بھی ان واقعات کو پڑھ کر، سن کر اور ان پر یقین جان کر ایمان کے لیے اپنا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. ایک سا مقدار طعام سے 40 افراد کا شکم سیر ہو کر کھانا. ایک سا مقدار سے کیا تھا؟ کھانا تھا تھوڑا سا، لیکن اس ایک سا کھانے کو 40 لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا. سا یہ رکھا ہے ہمارے پاس، یہ چھوٹے والا تو مد ہے اور یہ جو بڑا سا رکھا ہے اس کو بولتے ہیں سا. تو اتنا کھانا تھا بس. یہ سا ہم نے بہت اسپیشل آیا ہے ماشاءاللہ لندن سے. یہ مد ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے چھوٹے والے سے. اور یہ جو بڑا سا رکھا ہے اس کو بولتے ہیں سا. تو آپ دیکھ لیجئے اس میں کتنا کھانا آ سکتا ہے. اور کتنے لوگوں نے کھایا؟ 40 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا. یہ کیا تھا؟ آپ کا معجزہ. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ایک اکیلا آدمی کھا جاتا ہے اتنا بازا. لیکن 40 لوگوں نے کیسے کھا لیا؟ معجزے کی وجہ سے. آپ کا معجزہ تھا. یہ پہلے بتایا تھا کہ نبی کے ذریعے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو لوگوں کو اجنبی لگے، حیرت میں ڈال دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کسی اللہ کے نیک ولی بندے سے کوئی اس طرح کا کام صادر ہو جائے تو اس کو کرامت بولتے ہیں. کرامت. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری کے پائے اور ایک سا غلے کا طعام تیار کرو. ایک سا غلہ اور ایک قدح دودھ بھی رکھو، پیالہ قدح. پھر اقربا یعنی اولاد عبد المطلب کو بلا لو. تو میں نے تعمیل کی. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سب کو بلانے گیا. عبد المطلب کی اولاد، ان کا خاندان بڑا تھا. تو میں گیا اور وہ سب آ گئے جن کی تعداد 29، 40 یا 41 تھی. تینوں طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں 29 ہے، ایک میں 40، ایک میں 41. ان لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ابو لہب بھی موجود تھے. میں نے ان کے سامنے گوشت کا بڑا پیالہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بوٹی لی اور دانتوں سے توڑ کر پیالے میں بکھیر دی اور فرمایا بسم اللہ کر کے شروع کیجئے. تو سب مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر کھانا تقریباً ویسا ہی موجود اور باقی تھا. ایسا لگا جسے کچھ کھایا نہیں گیا، جنگتو رہ گیا. اس کے بعد فرمایا علی سب کو دودھ پلاؤ. تو میں نے ایک پیالہ دودھ سب کو پلایا. سب نے خوب سیر ہو کر پیا، حالانکہ وہ دودھ مقدار میں صرف ایک شخص کے لیے کافی تھا. ایک پیالہ ایک آدمی آرام سے پی لیتا ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا. 40-41 لوگوں نے وہ ایک دودھ کا پیالہ پی لیا. اب یہ باتیں عقل کی تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو صاحب ایمان ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو مانے. اگر ذرہ برابر اس میں شک کرے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمان تو نام ہی ماننے کا ہے، اور کس کو ماننے کا؟ غیب کی چیز کا ماننے کا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی. یہ طریقہ ہے سنت کا. طریقہ یہی ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دینے جا رہے ہیں، ان کو اپنے ہاں بلا رہے ہیں کسی پروگرام کے ذریعے سے، کسی بہانے سے، ان کی کھلائی پلائی کا بھی اچھا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ متاثر ہو کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے. خالی سوکھی باتیں ان کو آپ سنا دیں گے، پانی تک نہیں پلائیں گے تو کیا اثر پڑے گا ان پر. یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام رکھا جائے اصلاح کا، دعوت کا، تو اس میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. بھوکا تو کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک چھوٹی سی 10 روپے کی بوتل مل جائے، 2-3 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہیں، ایک کپ پیالی چائے کی مل جائے. سردی میں کئی گھنٹے تک کسی پروگرام میں لوگ بیٹھے ہیں
تو کیا کہ طبیعت میں تھوڑی انرجی سی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کا گھستا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سنت کا طریقہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھو سب کو بلایا دین کی دعوت دینے کے لیے، کفار مشرکین کو، لیکن سب کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، پینے کا انتظام بھی کیا۔ تو سیرت کا یہ سبق ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہو، لوگ جمع ہوں، تو اس میں اگر حیثیت کے مطابق کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا بھی کر لیا جائے تو یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ ہم نے بھی اسی سنت کو سامنے رکھ کر یہاں چھوٹا سا دسترخوان بچھانے کا انتظام کیا ہے۔ حالانکہ کچھ ضروری تو ہے نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب، کچھ بھی نہیں، لیکن سنت سے ثابت ہے، چونکہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہو دین کی مناسبت سے، دین کی نسبت سے، اگر کچھ کھانا پینا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت طریقہ ہے، سیرت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔